حدیث کا وہ جملہ یاد آتا ہے، منبر شریف پر علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، خطبہ بیٹھے ہیں، نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها و قیامها۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایسے بھی لوگ ہیں منبر شریف پر، ذرا جملہ دیکھیں، آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کیا کرنا بولو؟ ایک مرتبہ دیکھنا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے احب الیہ من عبادت سنۃ، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ مفتی فیضان صاحب کی والدہ کے ایصال ثواب۔ اچھا وہ خاتون مرحومہ، وہ خود مفتی صاحب قبلہ، آپ کو تو زیادہ معلوم ہے، میں نے بھی نعیم بھائی سے سنا اور لوگوں سے، اکثر عورتوں کے، برا نہ مانیں، اکثر عورتوں کے اوقات یعنی ان کا وقت جو گزرتا ہے، اکثر عورتوں کا، اگر بیٹھیں گی دو چار اکٹھی ہو کر کے تو یا تو کسی کی برائی یا پھر کسی کے کپڑوں کی تعریف، مطلب کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہونی ہیں۔ توجہ رکھیں، مگر ان کی والدہ مرحومہ کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جب بھی اگر بیٹھا کرتی تھیں تو دینی باتیں کرتی تھیں، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کو انہوں نے قرآن شریف پڑھا دیا، اور ایک بیٹے کو، اپنی آخرت کا انتظام تو ویسے ہی کر گئی ہو، اللہ قبول فرمائے، ایک بیٹے کو عالم مفتی بنا کر کے گئی۔ بند کر دو، بند کر دو، کوئی بات نہیں، آپ بند کر دو۔ محبت ماشاءاللہ نئی بھائی ہیں، مفتی صاحب تو ہیں اسٹاف کے، واقعی ان کے گھرانے کو علماء کی صحبت ملی۔ تو میں کہہ رہا تھا بہت کم خاتون ایسی ہوتی ہیں، دیکھیے نماز پڑھ رہی تھی، کہیں جس کمرے میں بیٹھا میں نے کھانا کھایا، پیارے دنیا میں تو اللہ نے جتنی سانسیں لکھ دی ہیں رہنا ہی ہے، اس کے بعد جانا، وہیں پہ لیٹ گئی، تسبیحات میں تھی، دنیا سے رخصت ہو گئی، تصویر رہ گئی، ایک یادیں رہ جاتی ہیں۔ کتنی عورتوں کا انہوں نے بھلا کیا، کتنی عورتیں جو ان کے پہناوے، چال و چلن، کیونکہ عورت کو معلوم ہوتا ہے، وہ اگر دیکھتی تھی کہ راستے سے کوئی بہن بھٹک رہی ہے تو کبھی میری تقریر، کبھی ان کی تقریر، کبھی کسی عالم کی تقریر، کبھی مفتی صاحب کے لگا کر کے موبائل میں سنوایا کہ ذرا یہ سنو، یہ سنو، یہ رات کے 2 بجے تک سنا کرتا۔ میں تو بیٹا بس، میں تو دل سے دعائیں کرتا ہوں، دل سے دعائیں کرتا ہوں۔ اور یہ لوگ جتنے بھی آ رہے ہیں مسجدوں کے امام، آپ کیا سمجھتے ہیں کسی کے گھر میں اگر قرآن کی ایک آیت لکھ کے لٹکا دو، چسپا کر دو، اللہ اس گھر میں برکتیں برکتیں، رحمت نور، کوئی ادھر کو پاؤں نہیں کرتا ہے۔ تو جس کے سینے میں 6666 قرآن کی آیتیں ہوں، اس کے سینے کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عالم، اور یہاں کچھ طلبہ بھی دکھائی دے رہے ہیں، عالماً او متعلماً، اگر کوئی عالم یا طالب علم، اور آسان کر دوں کوئی پڑھانے والا یا پڑھنے والا، کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، دعا بھی نہ کرے، پڑھے بھی نہیں، مرہ کرے، خالی گزر جائے، کیا ہو جائے بولو؟ گزر جائے، کون؟ کوئی عالم یا مدرسے کا پڑھنے والا بچہ کسی بستی کے قبرستان
تو آمنہ کے لال بیان فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے اللہ تعالی عذاب اٹھا لیتا ہے۔ کتنے دن کے لیے بولو؟ اور جن کا بیٹا اگر مفتی ہو تو 160 قرآن شریف پڑھے گا۔ اللہ 1,75,000 کلمے شریف ہے۔ اب ذرا غور کرو، انہیں اپنی ماں کی یاد آتی ہوگی، ماں نے کیونکہ پالا، پیٹ میں رکھا، دودھ پلایا، پرورش کی، پالا، کہا بیٹا ایسے کرنا۔ آج ان کو وہ باتیں یاد آتی ہوں گی، آنکھوں میں آنسو آتے ہوں گے۔ تو یہ مفتی ہیں، انہیں دولت یاد نہ آتی ہوگی، انہیں روپیہ پیسہ نہ آتا ہوگا، تنہائی میں جاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہوں گے، مولا وہ میری ماں تھی، ماں تھی، ماں تھی، اے اللہ میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، مگر تجھے تیرے محبوبوں کا واسطہ، اے اللہ تو میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ اس کا بیٹا مفتی ہو کر کے دعائیں، اور آج کتنے مفتی اکٹھے کر رہی ہیں، کتنے علماء آ گئے۔ اس سے بڑی دولت کچھ اور چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ اور وہ حدیث بھی ہے 3 چیزوں کے بارے میں، صدقہ جاریہ، یا کوئی ایسی اولاد یا دعولا جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، صالح اولاد، یا پھر عالم۔ اللہ پیارے ذرا غور کرو، ہمیں وہ باتیں بھی یاد ہے، خالی ذرا اپنے اوپر ایک مرتبہ نظر ماریں بھائی اور بہنیں سب، پھر ہم دیکھیں ہمارے کارنامے کیا ہیں، ہمارے کرتوت کیا ہیں۔ ہاتھ کو دیکھ لے، آنکھوں کو دیکھ لے، کان کو دیکھ لے، زبان کو دیکھ لے، پاؤں کو دیکھ لے، اپنی نیتوں کو دیکھ لے، اپنے خیالات کو دیکھ لے، نظریے کو دیکھ لے، پھر فیصلہ کرنا، پھر میرے مولا کو دیکھے ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اگر تمہاری کسی سے لڑائی ہو جائے، بول چال بند ہو جائے، تمہارے یہاں اس کے یہاں سے پانی آتا ہو تو تم پانی بند کر دیتے ہو، راستہ بند کر دیتے ہو، دیواریں لگوا دیتے ہو، مگر میرا مولا وہ ہے، پروردگار وہ ہے، اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی اللہ رزق بند نہیں کرتا، پانی بند نہیں کرتا، ہوا بند نہیں کرتا، میرا مولا پھر بھی اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ مگر کہاں آج مطلبی انسان دیکھیں، توجہ رکھیں ذرا، اگر کوئی مجھے رومال دے دے تو کئی مرتبہ شکریہ ادا کریں گے، بہت اچھا بہت اچھا، اور اگر کسی کا گھر ملنے کو لالچ ہے نا تو کھانا اپنے گھر کھائے گا، کلی اس کے گھر کرے گا، اتنے چکر لگائے گا اس کے گھر، اتنے چکر، اگر اس کے گھر کی مرغی بھی بیمار ہو گئی نا تو سب کو چھوڑ دے گا، پہلے مرغی کو پوچھنے جائے گا۔ اتنا بڑا مطلب انسان، اگر زمین ملنے کو تو پھر دیکھ لینا، یا روپیہ ملنے کو دیکھ لینا، مگر میرے اللہ نے جو سانسیں عطا فرمائی، اندر کو باہر کو، اندر کو باہر کو، یہ سانسیں لے رہے ہو تبھی تو تمہارے ہاتھ چل رہے ہیں، کان بھی تمہارے کام کر رہے ہیں، آنکھیں بھی تمہاری کام کر رہی ہیں، اور اگر سانسیں رک جائیں، اب ان سے کہو کتاب پڑھو، انہیں دکھے گا، بولیں گی، کان سنیں گے، کان ہے مگر اب کام کے نہیں، آنکھ ہے کام نہیں کر رہی، زبان ہے کام نہیں کر
مگر سنو یہ سانسیں دی کس نے ذرا غور کرو پیارے، یہ سانسیں تمہیں ملی کہاں سے؟ یہ سانسیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اب ذرا دیکھو اپنے اللہ کا شکر کتنا ادا کرتے ہو، کیا ہر سانس پہ شکریہ ادا کرتے ہو؟ مگر کہاں اتنے ناشکر ہیں، اتنے ناشکر ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور لوگوں کم سے کم اگر شکر ادا کر لو تو میں تمہیں طریقہ بتاؤں، 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضری دیا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، فجر کی نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، ظہر کی نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ بھی راضی اور رسول اللہ بھی راضی۔ 8 دن جا کے نہیں جھانکتا مسجد کو، 8 دن جمعے کی نماز پڑھتا، بس 8 دن ختم۔ اور اگر کوئی نہ بیماری لگ جائے، اللہ نہ کرے، یا کوئی پریشانی آ جائے نا، تو سر پکڑ کے بیٹھے گا اور کہے گا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی۔ اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی؟ جھوٹتے ہی کہتا پتہ نہیں اللہ کو میری کون سی بات بری لگ گئی، کون سی غلطی میں نے ایسی کر دی۔ تو اس سے یہ پوچھو تو قدم قدم پہ تو غلطی کر رہے، تیری اچھی کون سی بات ہے؟ دل اتنا کالا، اتنا کالا، اتنا کالا، اندر سے نرا حسد بھرا پڑا، نرا حسد۔ ویسے مسکرا گئے کہنا بڑے اچھے ہو، بڑے اچھے ہو، اور نگاہ پھیرتے ہی جیسے ہی چہرہ پھرا فوراً برائی شروع کر دی۔ اندر سے بالکل کالا ہے، کالا۔ اور اگر بات آ جائے تو چوراہوں پہ کھڑے ہو کے نا ایسے فتوے دیتا کہ مت پوچھو۔ مگر اپنے آپ کو ذرا ایک مرتبہ ترازو میں تولو۔ وہ ترازو کیا ہوگی؟ توجہ رکھنا، ترازو میں تولو کہ کتنا علم ہمارے پاس ہے۔ زمین تم جوت لیتے ہو، بو لیتے ہو، تجارت کر لیتے ہو، دکان بیچ لیتے ہو، گھر بنا لیتے ہو، بجلی کا بل جمع کر دیتے ہو، سارے کام کر لیتے ہو، مگر یہی مسلمان یہاں سے اتنے اگر نماز جنازہ کا نمبر آ جائے تو جنازہ سامنے رکھا ہوتا ہے، نماز پڑھنے والے آتے ہیں، یہاں پر دیکھ لینا نماز ہو رہی ہے تو 10-20 ادھر کھڑے ہوئے رہ جاتے ہیں اور 10-20 ادھر کھڑے ہوئے ملتے ہیں۔ نماز جنازہ یاد نہیں، گئے ہیں صاحب سفید کپڑے پہن کے، ٹوپی لگا کے، کپڑے رومال ڈال کے، کہاں گئے؟ فلاں کے انتقال میں جا رہے ہیں، جنازے میں جا رہے ہیں، اور نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ کیوں گیا بھائی تو؟ اس چکر میں کہ دیکھو عورت پک رہے نہیں پک رہے، بریانی پک رہی ہے نہیں پک رہی ہے، تیجے میں اگر گیا ہے یا نماز جنازہ میں گیا ہے، بتاؤں کیا انداز ہے؟ پتہ چل گیا گھر میں کہ خالو کا انتقال ہو گیا صاحب، فوراً خبر بھی جاتی، جا بیٹا بلا لا اپنے ابا کو، خالو کا انتقال ہو گیا۔ وہ بھی کام چھوڑ کے آ گیا، آنے کے بعد بی بی نے کپڑے نکال دیے، کیا ہوا؟ خالو کا انتقال ہو گیا، چلو نہائے دھوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے سب کچھ، دونوں میاں بی بی جا رہے ہیں خالو کے انتقال میں۔ اور جیسے ہی خالو کے انتقال میں پہنچے تو اس نے تو اپنا برقع پھینکا ادھر کو اور دروازے سے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ پورے محلے والے سمجھے سب سے زیادہ محبت خالو سے اسی کو تھی، اور نرا ناٹک، نرا ڈھونگ، آنسو ایک نہیں ہے، چیخ جا رہی ہے، ہوا تک جتنی رو رہی تھی وہ بھی منہ دیکھ رہی ہے، یہ تو ہمارے بھی باپ نہیں، یہ تو ہم سے بھی آگے۔ اب اس سے پوچھا تو خالو کو آرام پہنچانے گئی ہے، تکلیف دینے گئی ہے، پہلے ہی 2-4 پٹیاں پکڑ کر، 4 پائی کی پٹی پکڑ کر رو رہی تھی، جو کمی تھی تو یہ خالو کی بھتیجی آ گئی، یہ بھانجی جو بھی، یہ اور چیخیں مار
اور وہ خالو کا بھانجا اس کا کیا، وہ بھی تو سنو، وہ اندر نہیں گیا، وہ باہر لال کرسیوں پہ بیٹھ کے وہ بیڑی کھینچ رہا ہو. کائے کو تم نے کام چھوڑا تھا اپنا، اور موٹر سائیکل میں 1 لیٹر تیل پھونک دیا اور وہاں منڈل پھونک رہا. کرسیوں میں بیٹھ کے بیڑی پیتے پیتے منہ میں بدبو آ رہی ہے، اور یہ بیڑیوں پہ بیڑیاں کھینچ رہی ہے، وہ ادھر دہاڑ رہی ہے. آقا فرماتے ہیں اگر بیان کر کر کے رو اور میرا جھوٹ بول بول کر رو رہی ہے، ارے تم تو ایسے تھے، بنا بنا کے بول رہی ہو. مردے کے پاس اگر آواز سے چیخ چیخ کر رو رو کر روسی نہ پیٹو تو مردے کو تکلیف ہوتی ہے. اب اس سے پوچھو کیا آرام پہنچا، ادھر وہ بیڑی کھینچ رہا جو باہر بیٹھا ہوا، اسے کیا آرام پہنچا. چلے گئے نماز جنازہ کے لیے، جنازہ جا رہا تھا، ادھر وہ روتی رہ گئی، یہ پیچھے پیچھے گیا، اس نے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، ہاتھ ڈال کے آ گیا. بریانی پک رہی تھی تو پلیٹیں اور مار گیا. اب ذرا سوچنے کی بات ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں اسی مجمع میں، اگر میں ان سے نماز جنازہ سن لوں تو یاد نہیں ہوں. توجہ رکھیں، نماز جنازہ یاد نہیں. کھیت خوب جوت لے گا، کھیت کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے چکروٹ کاٹتے کاٹتے، آدھا انہوں نے کاٹ لیا، آدھا انہوں نے، اتنی میڑ چھوڑی اتنی سی. اور صبح کو جب جاتا تب بھی کھاوڑا ٹیڑا ہی مار رہا، ابھی بھی اس کا دل نہیں بھرا، مگر نماز جنازہ یاد نہیں. ایک ہی نماز ہے، ایک ہی نماز، بس نیت باندھی، اللہ اکبر، درود پڑھے، اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی، ثنا پڑھی، اللہ اکبر، درود پڑھے، اللہ اکبر، دعا پڑھے، اللہ اکبر، سلام پھیر دیا. 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، مگر نماز جنازہ ہی. نماز جنازہ تو چھوڑو، اگر یہاں سے وہاں آگے تک پوچھ لوں نا کہ مردے کو جب قبر میں لٹاتے ہیں اس کے بعد جو مٹی دیتے ہیں، مٹی دینے کی دعا سنا، وہ بھی یاد نہیں ہوگی. یاد ایک جگہ تھے صاحب کو ہم سے بڑے محبت کرتے تھے، تو ان کے بچوں نے ہمیں بلا لیا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. سننے کی بات، جیسے ہی نماز جنازہ پڑھا، گرمی کا موسم، گاؤں کا نام نہیں لوں گا ورنہ آ جاتا موبائل میں، تو نماز جنازہ پڑھا دی ہم نے. گرمی ہو رہی تھی، میں نے کہا مٹی ابھی بعد میں دوں گا. آم کا پیڑ کھڑا تھا اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے، میں بھی اسی پیڑ کی چھائی میں کھڑا ہو گیا، میرے سہارے میری وجہ سے اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے. اب جب لوگ کم ہوئے تو پھر میں مٹی دینے چلا. ایک صاحب میرے آگے مٹی دینے کے لیے آ گئے، جیسے ہی آئے انہوں نے آستین چڑھائی مفتی صاحب قبلہ، اور چڑھانے کے بعد انہوں نے اٹھائی مٹی بھر کے اور کافی دیر ہلتے رہے، پڑھتے رہے، اور مجھے لگ رہی تھی گرمی، میں پیچھے کھڑا ہوں. اب وہ آگے ہلتے رہے، پڑھتے رہے، ہلتے رہے، 3-4 منٹ، اور وہ ہاتھ اٹھا کے اور جب ماری ہے پھونک ایسا کر کے پھر ڈالی انہوں نے ایک مٹی، پھر ایسے ہی 2-3 منٹ. میں سمجھ گیا ان کے دعا یاد نہیں، کیونکہ اتنی لمبی ہے ہی نہیں. کتنی بڑی ہے، منہا خلقناکم، اور یہ تو ہلتے ہی رہے، کافی دیر ہلتے رہے. میں نے کہا چلو دیکھ لیتا ہوں ان کو بھی. جیسے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ختم. اور یہ پہلی مٹی میں کافی دیر ہلتے رہے. جب دے دی میں نے بھی جلدی سے مٹی دی اور میں نے ان کو پکڑ لیا. میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ، اور 2-4 لوگ اکٹھے. میں نے کہا دعا سناؤ، تو بولے آپ کون ہو؟ میں نے کہا جس نے نماز جنازہ پڑھائی وہی ہوں. اچھا، بولے حضرت بولے حضرت وہ ابھی جو ہے نا کچی ہے تھوڑی میرے. میں نے کہا تیری کچی 5 منٹ میں ہوئی ہے، اور اوپر سے جھوٹ. بولا تھوڑی سی کچی ہے، ابھی کچی. میں نے کہا وہ کچی سنا. کتنی کچی؟ بولے وہ حضرت وہ بھی پوری یاد نہیں ہے، آدھی یاد ہوئی ہے. آدھی. میں نے کہا تھوڑی شرم کرو. اللہ اللہ، جب مسلمانوں کے ہمیں وہی بات یاد نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگا؟ سبحانہ پڑھ لی، درود پڑھ لی،
دعا پڑھ لی، اور دعا اتنی پیاری ہے نا، اگر ترجمہ سن لو گے نا، مشکل سے 1.5 منٹ کی دعا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اتنی دعا آدھ ہو کے یاد نہیں ہوگی، یاد ہوگی. ایک مرتبہ گریبان میں جھانکے تو یار ہم ہیں کہاں؟ غیر لوگ پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، چھان رہے ہیں، وہ برکت کے لیے نہیں، نفرت کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس میں کمی نکالنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. تبھی تو کوئی پڑھ کے آتا تو حضرت عائشہ پہ انگلی اٹھاتا، کوئی حضور پہ انگلی اٹھاتا، کوئی صحابہ کی آپس کی لڑائی ان پہ انگلی اٹھاتا، کوئی کسی چیز. اور تمہیں اتنا ہی پتہ نہیں ہے کتنے مردے دفنا دیے، مٹی تک دینے کی دعا یاد نہیں، نماز جنازہ یاد نہیں. کل سے ہی لگ جائے اپنے اوپر، آخرت کی تیاری شروع کر دے، آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دے اور اچھے کام کرنا شروع کر دے، ورنہ ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا. پیارے آج تو ہمارے ہاتھ پاؤں میں جان ہے، آج ہماری آنکھوں میں روشنی ہے، آج ہمارا دل اور دماغ کام کر رہے ہیں، آج ہی سے بالکل شروع ہو جائے. مجذوب تھا، مجذوب قبرستان میں رہتا تھا. کہاں رہتا تھا؟ قبرستان میں رہتا تھا. لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے، دیوانہ سمجھتے تھے، کہتے تھے کتنا بڑا پاگل ہے، دیوانہ. بادشاہ نے بلایا، سارے لوگ جمع ہوئے اور کہا چلو آج قہقہے کی محفل ہوگی، ہنسی مذاق کی محفل. کہا ٹھیک ہے. وہ مجذوب جا رہا تھا، نکل کے اس کو بلا لیا، بولے ادھر آؤ بابا. پہنچ گئے. کہا یہ بتاؤ، یہ رومال میرا لے لو، یہ کپڑا لے لو، اور یہ کپڑا ہم سب لوگوں کو دیکھو، سب کے چہرے کو پہچانو، جو ہم میں سب سے زیادہ بے وقوف ہے اسی کے گلے میں ڈال دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کپڑا لے لیا، انہیں دیکھا، انہیں دیکھا، انہیں دیکھا، سب ڈر رہے ہیں کہ میرے گلے میں نہ آ جائے، میرے گلے میں نہ آ جائے، ورنہ میری آ گئی، سب لوگ مذاق بنائیں گے. مگر اس نے کسی کے گلے میں نہیں ڈالا، اپنے گلے میں ڈالا اور قبرستان کو نکل گیا. سارے لوگوں نے ٹھنڈی سانس لی. کہا اچھا آج ان نے ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا بیوقوف یہی ہے. انہوں نے رومال گڑی مڑی کیا اور اسے قبر میں رکھ دیا. دن گزرتے گئے، کچھ دن کے بعد بادشاہ کی طبیعت خراب ہوئی. سارے لوگ دیکھنے گئے، میں بھی، تم بھی، یہ بھی، وہ بھی، سب دیکھنے گئے. جیسے ہی دیکھنے گئے انہیں بھی پتا چلا، بولے چلو ہم بھی چل رہے ہیں. حکیموں نے، ڈاکٹروں نے، جو بھی تھے انہوں نے منع کر دیا. کہا بادشاہ سے کہہ دیا اب تمہارے علاج کے لیے کوئی دوا نہیں ہے، جو تمہیں کھاؤ، جو طبیعت چاہے پیو، اب کوئی علاج نہیں ہے تمہارا. اسے یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا. یہ چلا گیا مجذوب، اور جانے کے بعد کہنے لگا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کیا حال ہے؟ اس بادشاہ سے کہا کیا حال ہے؟ بادشاہ رو کر کے کہنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا بابا حال مت پوچھو، اب ہم نہیں بچیں گے، ہم جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم جا رہے ہیں. فقیر بولا، وہی پاگل جسے کہہ رہے تھے مجذوب، وہ بولا بادشاہ صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بادشاہ کہنے لگا بابا اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں اس سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا. اللہ اللہ. وہ مجذوب کہنے لگا واپس کب آؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ او بابا میں کبھی نہیں آؤں گا، اب تو جا رہا ہوں، اب واپس کبھی نہیں آؤں گا. یہ مجذوب کہنے لگا اچھی بات ہے چلے جاؤ، مگر یہ بتاؤ تم نے وہاں پر بلڈنگ
बनवा दी होगी, तुमने वहां पे महल बनवा दिया होगा, वहां पर तुमने सिपाही भेज दिए होंगे, जहां जा रहे हो वहां पर तुम्हारे खादिम होंगे, सारा इंतजाम होगा। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और रो करके कहने लगा, ओ बाबा मैंने वहां के लिए कोई तैयारी नहीं की, वहां के लिए कोई तैयारी नहीं की। वो मजजूब बोला बस थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी चले जाओ। जल्दी से दौड़ता हुआ कब्रिस्तान गया और वही रुमाल लाया जो उस दिन बादशाह ने दिया था, कब्र में से निकाल के लाया और ला करके दौड़ता हुआ सब कह रहे कि पागल को क्या हुआ, मगर पागल नहीं था, सबक दे रहा था। सबक यारो, मैं तुम्हें सबक दे रहा हूं, याद रखना आज के बाद। वो बाबा जो मजूब था वो दौड़ता हुआ आया और आकर के बादशाह के गले में रुमाल डाल दिया और कहने लगा, बादशाह मैं दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ तलाश रहा था मगर मुझे नहीं मिला, आज मिल गया। ओ बादशाह कान खोल के सुन लो, दुनिया में तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, इसलिए दौलत तुम्हारे पास थी, शोहरत तुम्हारे पास थी और हाथ पांवों में ताकत तुम्हारे पास थी, सारी चीजें थी, मगर फिर भी तुम आखिरत की तैयारी नहीं कर पाए, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। मैं तुम्हें बेवकूफ तो नहीं कह रहा हूं क्योंकि जुमला मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मगर खुद फैसला कर सकते हो, अगर हम आखिरत की तैयारी ना करें तो हम कौन हैं। और ये भी कंफर्म हो गया पक्का के जाना है, चलो भाई शक व शुबा होता या किसी तरीके की कोई बात होती, मगर ये फाइनल है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, सब यही कहेंगे जाना है। तो जहां जाना है, ईमान हमारा है कि दोबारा हमें जिंदा किया जाएगा, तो फिर वहां आखिरत की हम तैयारी क्यों ना करें। अपने मकान को अच्छा करने के लिए रुपये की जरूरत, पैसे की जरूरत और सीमेंट सरिया की जरूरत, मगर आखिरत में तुम्हारा सीमेंट सरिया रुपया पैसा जो होगा वो तुम्हारी अच्छाइयां होंगी, वो तुम्हारे नेक काम होंगे, वो तुम्हारे अच्छे अमल होंगे। और अल्लाह के बंदो, आज तुम माल से लोगों को सताते हो, अपने हाथों से सताते हो, अपनी आंखों से सताते हो। कितने नौजवान हैं, जरा अपनी आंखों पे गौर करो, छतों पे झांकते हैं, अब दूसरे की बहन बेटियों को तकते हैं। कितने नौजवान हैं ये आंखों को गलत इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हैं प्यारे, पूरी दुनिया का फरमान एक तरफ, मगर मेरे नबी का फरमान एक तरफ। नबी फरमाते इन आंखों में शीशा पिघला करके डाल दिया जाएगा। ये आंखें जो आज लड़कियों की तरफ, औरतों की तरफ, गैर औरतों की तरफ जो आंखें गलत इस्तेमाल हो रही है, ये फोड़ दी जाएंगी। कभी सोचा ये जो शराब पी पी के, बियर का नाम दे रहे हो, बियर पी पी करके, तले हुए मुर्गे पी पी करके जो बॉडी बना रहे हो, न नमाज के लिए है, न दीन और इस्लाम के लिए, न माँ बाप की खिदमत काय के लिए है, फ्री। ये कहां काम में आएगी? कहीं काम में नहीं आएगी। ये कब्र के सांप और बिच्छुओं की ग़िज़ा बनेगी। कहते हैं बाज ऐसे भी कह के चल देता, अरे जो होगा देखा जाएगा। जो क्या देखेगा? क्या है हिम्मत हमारे अंदर? जो होगा क्या देखेगा? अल्लाह, 1-2 इंच का बिच्छू अगर कहीं पुरानी दीवार में से निकल के आके किसी के काट ले तो उंगली पकड़े फिरता है, बंद लगाए फिरता, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, मुफ्ती साहब दम कर दो, इसको झाड़ फूंक कर दो, इसका जहर रात भर सोने नहीं देता है। 2 इंच का बिच्छू
اللہ اللہ ذرا قبر کے سانپ اور بچھوؤں کے بارے میں سنو، بختی اونٹ کی برابر بچھو ہوگا۔ ارے یہ دنیا کا بچھو اگر ایک مرتبہ ڈنک مار لے تو رات بھر سونے نہیں دیتا، مگر نبی فرماتے جہنم کا وہ جو قبر کا بچھو ہوگا، ارے اگر ایک مرتبہ ڈنک مار دے تو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 70,000 سال تک دل بدل دل بدل دل بدل اس کا زہر اوپر کو چڑھتا جائے گا۔ کیا دیکھے گا، ہے ہمت ہمارے اندر؟ آج ہم دم بھر دیتے ہیں، شرابی ہے، جواری ہے، کبابی ہے، بے نمازی ہے۔ یہ محرم شریف کا مہینہ آنے والا، اپنے آپ کو کود تھام کے عاشقوں کی اور چاہنے والوں کی فہرست میں شامل کرتے۔ ارے ذرا توجہ سے سنو، غور کرو، حسین پاک کی اگر زندگی پہ تھوڑا سا اگر غور کر لو گے، کیا حسین پاک کو کسی چیز کی کمی تھی؟ اگر پتھر سے کہہ دیں سونے کو تو سونا بن جائے۔ یہ وہی تو ہیں جن کے لیے جنت سے فرشتے جھولا جھلانے آتے تھے۔ ارے یہ وہی تو حسن و حسین ہے، اللہ اللہ ماں گھر میں مصلی پر ہے، نیت باندھ رہی ہے، دونوں بچے کہاں ہیں؟ دونوں بچے گھر میں، حسن حسین۔ بچے کی عادت ہوتی ہے باہر کو بھاگتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ بچے کی عادت ہوتی ہے باہر کو بھاگتا ہے، ماں پکڑ کے اندر کو رکھتی ہے۔ ماں نے نیت باندھی، دونوں حسن حسین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا، باہر کو گھر سے نکل گئے۔ فرشتوں نے دیکھا پیچھے پیچھے ہو لیے، یہ حسن حسین مدینے میں رہے، فرشتے پیچھے پیچھے، گرمی تھی گرم رہتا، مدینے سے باہر نکلے تو فرشتے اپنے پر بچھانا شروع کر دیتے ہیں۔ باہر چلے گئے، جنگل میں چلے گئے، فرشتے نے دونوں کو پر پہ لٹا لیا، ایک پر سے فرشتہ ہوا کرنے لگا، دوسرا پر چھتری کی طرح لگا لیا۔ یہ حسن و حسین ہے، مگر پیارے کربل کے میدان کو یاد نہیں کرو گے؟ یہ حسن و حسین ہے جن کے لیے جنت سے کپڑے آ جائیں۔ آج ہم کوئی کام کرتے اچھا لگے، لوگوں کو واہ 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 ہو جاتا، پتہ نہیں آقا کو اچھا لگا کہ نہیں لگا، مگر میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حسین پیٹھ پہ ہے، سجدے کو لمبا کر دیا، تم نے سب سنا ہے، یہ حسین ہے۔ کربلا کے میدان میں صرف یزید کا مطالبہ یہ تھا کہ حسین اپنا ہاتھ بیعت کے لیے میرے ہاتھ میں دے دے، یہی تو مطالبہ تھا کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آج ایمان دیکھ لیو، 500 روپے پہ بورڈ بیچ کے چلے جاتے ہیں، 500 روپے پہ بکنے والا انسان 1000 روپے پہ چھوٹتے ہی کرے گا، ہمیں کیا مطلب؟ کسی کو تکلیف نہیں، اس کا مطالبہ یہ تھا کہ حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ یزید کلمہ گو تھا، یزید کلمہ پڑھنے والا تھا، مگر حسین نے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ سنو، اس لیے نہیں دیا، حسین پاک نے ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، اس لیے یزید شرابی تھا، اس لیے یزید زانی تھا، اس لیے یزید بدکار تھا، یزید فاسق و فاجر تھا، یزید نماز چھوڑنے والا تھا، یزید تیری میری بہن بیٹیوں کو غلط استعمال کرتا تھا۔ حسین پاک نے اپنے بچوں کو کربلا کے میدان میں کٹوا دیا،
مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. تو آج اگر ہم ہری پٹی باندھ کر کے نمازیں نہ پڑھ اور گلیوں میں کودتے پھرے، حسین پاک کے محب کہلائے، حسین پاک کے غلام کہلائے، شرابیں پی پی کر کے ڈھول بجانے والوں، شرابیں پی پی کر کے ناچنے کودنے والوں، شرابیں پی پی کر کے چھتوں پہ کو ٹافیاں پھینکنے والوں، تیری میری بہن بیٹیوں کی طرف کو آنکھیں چلانے والوں، کان کھول کے سن لو، جب کربلا کے میدان میں حسین ان شرابیوں سے راضی نہیں ہوا تھا تو یہاں پر بھی حسین ان شرابیوں سے ہرگز راضی نہیں. اس لیے پہلے ہمیں سنبھلنا ہوگا، پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا. اللہ اللہ حسین پاک سے محبت کرو، کرنے کا حکم بھی ہے. اہل بیت سے محبت کرو، پکی سچی محبت کرو. پانی ہو، اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، اس پانی میں شراب ڈال دی جائے. حضرت علی فرماتے ہیں پھر وہ شراب جو پانی میں ڈالی گئی وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے، زمین میں پیوست ہو جائے، زمین اس کو پی لے. حضرت علی فرماتے ہیں اس زمین پر گھاس جم آئے، اس زمین پر گھاس اگ آئے. آقا علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے، میری بکریاں اس گھاس کو کھا لے، میری بکریاں اس گھاس سے پیٹ بھر لے. تو حضرت علی فرماتے ہیں علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گی، ان بکریوں کا دودھ علی نہیں پیے گا. او علی سے محبت کرنے والوں، حسن و حسین سے محبت کرنے والوں، حضرت علی فرماتے ہیں کنویں کے اندر شراب اور وہ پانی کے اندر، پانی زمین میں، اس زمین پہ گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں، کتنے واسطے ہیں. پھر اس کے بعد علی فرماتے ہیں میرا تقویٰ یہ ہے کہ میں علی ان بکریوں کا دودھ نہیں پیوں گا. آج تو علی کا نام جس منہ سے لیتا ہے، اللہ کا نام جس منہ سے لیتا ہے، رسول اللہ کا نام جس منہ سے لیتا ہے، غوث پاک کا نام جس منہ سے لیتا ہے، غریب نواز کا نام جس منہ سے لیتا ہے، صابر پاک کا نام جس منہ سے لیتا ہے، اللہ والوں کا نام جس منہ سے لیتا ہے، اسی منہ سے شراب پیتا ہے. ارے بیئر ڈالتا ہے، پھر تو ناچتا ہے. پھر تو مجھے بتا کہ تو غلام کہلانے کا حقدار ہے، حسین پاک کا چہیتا کہلانے کا حقدار ہے، نبی کا چہیتا کہلانے کا حقدار ہے، نبی کا غلام کہلانے کا حقدار ہے. نہیں نہیں پیارے، ارے اگر نبی کا غلام ہوگا، حسن و حسین کا غلام ہوگا تو اس کی ادائیں یہ نہیں ہوں گی کہ بٹن پھاڑ کے شرٹ نکال کے ناچے گا، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکے گا. اس کی ادا یہ ہوگی اگر وہ گائے گا تو اس کے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے سونے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کی ہر ہر دھڑکن بولے گی نبی نبی. ایسا ہوگا غلام نبی جسے دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے. ارے اپنے تو اپنے، غیر یہ کہتے ہوئے نظر آئے. جب مسلمان ایسا ہے تو اس کا اسلام کیسا ہوگا؟ جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو اس کا قرآن کیسا ہوگا؟ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا؟ کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمان شاہی قبلہ. پیارے اپنے آپ کو سنبھالو. وہ خاتون دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، مفتی صاحب قبلہ کی والدہ محترمہ. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا پروردگار، اے اللہ تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے، انہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قرب نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. جو غلطی ہو گئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. تم بھی توبہ کرو، پڑھو استغفر اللہ ربی
من کل ذنب واتوب الیہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسے کہہ لو اللہ، اور وہ ہر ممکن شے پر قادر ہے. الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ کون اچھے عمل والا ہے. مگر پیارے ذرا غور کرے، اپنے اوپر دیکھے ہمارے کارنامے کیا ہیں. اشارہ ملا ہے، ذرا تھوڑی سی بات اور سنتے چلیں. اگر اجازت ہو تو کہہ دیں اللہ اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، مجھے بتاؤ کسی بھائی نے ایسے شخص کو اگر دیکھا ہو تو بتاؤ کہ اس کا بھائی یہاں پہ مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہو. ذرا پیارے بتاؤ کتنا برا انسان ہوگا جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہوگا، کتنی بری بہن ہوگی جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتی ہوگی. کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے کیا؟ بولو کیا کر سکتا ہے؟ پیارے ہیں ایسے لوگ بھی جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. آپ کہیں گے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب یہاں پر جلوہ گر ہیں، علماء یہاں پر موجود ہیں. ارے کون ہے وہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا؟ اللہ اللہ، کان کھول کر کے سننا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ فرماتا ہے میں مفہوماً اس کا ترجمہ بیان اس لیے کروں تاکہ سمجھ میں بات آسانی سے آ جائے. اللہ فرماتا ہے جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی اب اس کا ترجمہ مفہوماً ہے، آپس میں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں، یہ بیماری عورتوں میں بہت زیادہ ہے. اگر بیٹھیں گی تو کسی کی غیبت کر دیں گی، اگر بیٹھیں گی تو کسی کی چغلی کر دیں گی، اگر بیٹھیں گی تو پیٹ پیچھے برائی کر دیں گی. بہو اپنی ساس کو نہیں چھوڑتی، ساس اپنی بہو کو نہیں چھوڑتی. ارے بیٹی کا اگر موقع ملے تو وہ اپنی بہن تک کی برائی کر دیتی ہے، اگر بھابھی کا موقع ملے تو وہ اپنی نندوں کی برائیاں کر دیتی ہے. اور کتنے بھائی ایسے ہیں جنہیں نہ روپیہ ملتا ہے نہ پیسہ، مگر عادت بنا لی ہے جہاں کھڑے ہوں گے غیبت کریں گے، جہاں کھڑے ہوں گے چغلی کریں گے. تم سمجھ رہے ہو اس کا پاپ چھوٹا ہے، اس کا گناہ چھوٹا ہے. ارے اللہ فرماتا ہے، قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے، مفہوماً ترجمہ سنو. فرمان الہی کا ترجمہ یہ ہے مفہوماً، اللہ اللہ آپس میں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، جو چغلی کرتے ہیں، تو ایسا ہے غیبت کرنا ایسا ہے، چغلی کرنا ایسا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. پیارے تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی چغلی نہ کرے. میرے نبی کا زمانہ دو عورتیں نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئی اور جیسے ہی اپنے مسائل سلجھانے لگی، میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے مسائل رکھتی ہیں. آمنہ کے لال نے جب سن لیا، سننے کے بعد کہنے لگے ان خاتون سے بولے کہا سنو کیا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ وہ دونوں کہنے لگی آقا کون بہن ہوگی جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کر کے آئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا کہ تم گوشت کھا کر کے آئی ہو. وہ کہنے لگی آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی ہم نے گوشت اپنے بھائی کا نہیں کھایا. نبی نے فرمایا کھا کر کے آئی ہو. دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رو کر کے کہنے لگی آقا سچی بات یہ ہے، ارے مردہ بھائی تو چھوڑو، آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا، آج ہم نے گوشت نہیں کھایا.
میرے نبی نے فرمایا کیا تم کسی کی غیبت کر کے نہیں آئی ہو؟ کیا کسی کی چغلی کر کے نہیں آئی ہو؟ کیا کسی کی برائی کر کے نہیں آئی ہو؟ نبی نے فرمایا کیا کسی کی غیبت کر کے نہیں آئی ہو؟ وہ دونوں کہنے لگی ہاں آقا ایسا ہو گیا ہے، یہ گناہ ہم سے ہوا ہے۔ تو نبی نے فرمایا ارے کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ بے شک کیا بات آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، آج کے بعد کوئی کسی کی چغلی نہیں کرے گا۔ پیارے مجھ سے وعدہ کر لو، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کر لو، ہاتھ اٹھا لو سب لوگ اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، کہو مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ابھی سب لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، پیارے پتہ نہیں یہ گھڑی کیسی ہے، یہ وقت کیسا ہو کہ دعائیں اور توبہ قبول ہو جائیں۔ اٹھا لو پیارے، اللہ سے ڈر جاؤ اور توبہ کرو، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، اے اللہ آج کے بعد چغلی نہیں کریں گے، آج کے بعد کسی کی برائی نہیں کریں گے۔ جب ان عورتوں سے میرے نبی نے فرمایا تم کسی کی غیبت کر کے آئی ہو، تم کسی کی چغلی کر کے آئی ہو، ادھر جا کر کے اپنے حلق میں انگلی ڈالو۔ اور جیسے ہی انہوں نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور جب قے کی ہے اللہ گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے، دونوں بلک رہی ہیں، دونوں رو رہی ہیں، کہہ رہی آقا قسم ہے رب کعبہ کی، قسم ہے رب ذوالجلال کی، آقا ہم نے گوشت نہیں کھایا مگر یہ کہاں سے نکلی؟ آقا یہ ماجرا بتا دو، آقا یہ بات بتا دو۔ نبی نے فرمایا ارے تم غیبت کر کے آئی ہو، غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تم چغلی کر کے آئی ہو، چغلی کرنا ایسا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ میں اپنی بہنوں سے کہہ کر کے جاؤں گا، بھائیوں سے بھی کہہ کر کے جاؤں گا، آج کے بعد کسی سے کسی کی غیبت مت کرنا، آج کے بعد چغلی مت کرنا۔ اس زبان کی حفاظت کرنا، اس زبان کی حفاظت کرنا۔ اگر زبان کی حفاظت کرو گے تو تمہیں جزا کیا ملے گی؟ نبی فرماتے ہیں اگر تم نے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت لے لی تو جنت کی ضمانت میں لے لیتا ہوں۔ دو چیزوں میں سے ایک زبان ہے، کیا ہے بولو، اور دوسری شرمگاہ ہے۔ پیارے ان کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی آخرت بناؤ، اپنی آخرت سنبھالو۔ دنیا میں نا کسی کو تکلیف مت دو، کسی کی بہن بیٹی کو مت تکو۔ آج کچھ لفنگے نوجوان ہیں جو موبائل غلط استعمال کر رہے ہیں، کسی کی بھی بہن بیٹی سے باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ اپنی بہن بیٹی جیسی سمجھو۔ پیارے ہمارے گھر میں بھی بچیاں ہیں اور جن بچیوں پہ جوان ہیں ان پہ موبائل ہے، ان سے میں کہوں گا میری بہن، میری بچی موبائل کو غلط استعمال مت کر۔ ارے تو وہ کنیز فاطمہ ہے، تجھے ان عورتوں سے کیا مطلب جو بمبئی میں فلمیں بنا رہی ہیں؟ تجھے ان عورتوں سے کیا مطلب جو اپنا جسم دکھا رہی ہیں؟ تجھے ان عورتوں سے کیا مطلب جو ناچنے والی، گانے والی، کودنے والی، آدھے کپڑے پہن کے ان کے بال الگ طریقے کے ہیں، ان کا پہناوا الگ طریقے کا ہے؟ ارے تجھے دیکھنا ہے تو غریب نواز کی بیٹی کو دیکھنا ہوگا، تجھے دیکھنا ہے تو صابر پاک کی ماں کو دیکھنا ہوگا، تجھے دیکھنا ہے تو غوث پاک کی ماں کو دیکھنا ہوگا، تجھے دیکھنا ہے تو حسین پاک کی بیٹی کو دیکھنا ہوگا، تجھے دیکھنا ہے تو حسین پاک کی بہن کو دیکھنا ہوگا، تجھے دیکھنا ہے تو حسین پاک کی ماں سیدہ فاطمہ کو دیکھنا ہوگا۔ فاطمہ حضرت علی سے کہہ رہی ہیں اے میرے سرتاج جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا، میرا جنازہ دن میں مت نکالنا۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ کیا بات ہے، قرآن میں بھی نہیں حدیث میں بھی نہیں کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے، کیوں تم ایسے کہہ رہی ہو؟ تو فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ فاطمہ کہتی ہیں میرے سرتاج جب تک میں زندہ
رہوں گی تو میں کسی غیر مرد کی نظر اپنے اوپر پڑنے نہیں دوں گی. اگر میں چلوں گی تو میرے پاؤں کی جھنکار بھی کوئی نہیں سن پائے گا, میرے بالوں کی جو لہریں ہیں وہ کوئی نہیں دیکھ پائے گا. ارے اگر میں کھاؤں گی پیوں گی رہوں گی تو مجھے کوئی غیر مرد نہیں دیکھے گا. اے علی میں چاہتی یہ ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں میں حفاظت کروں کہ میرے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا تاکہ فاطمہ کے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. آج میری بہنیں ہیں, بچیاں ہیں, اگر شادی میں آئیں گی تو ان کا مقصد یہ ہوگا چلیں گی ایسے تاکہ دوسرے ہماری طرف دیکھیں. وہ کھائیں گی, بولیں گی, ہنسیں گی, ٹھٹے ماریں گی, ان کے سارے طریقے ایسے ہوں گے کہ ہماری طرف دیکھیں. ایسی جگہ جا کر کے کھڑی ہوں گی شادیوں بیوں میں جہاں پر غیر مردوں کا گزر ہو, جہاں سے لڑکوں کا گزر ہو. میری بہن میں تجھ سے کہہ کر کے جاؤں گا تجھے ان عورتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو تو نبی کی بیٹی کو دیکھ, تو تو فاطمہ کو دیکھ, ارے تو تو حسن حسین کی ماں کو دیکھ. اللہ اللہ, اگر فاطمہ کا طریقہ میری بہن اپنائے گی, اگر کھائے پیے اٹھے بیٹھے یہ فاطمہ کا طریقہ اپنائے گی تو باپ کے گھر میں اگر رہے گی تو باپ کے لیے یہ بیٹی رحمت ہوگی. شوہر کے گھر میں جائے گی تو شوہر کے لیے نعمت ہوگی, اور جب ماں بنے گی تو اسی کے قدموں کے نیچے اولاد کے لیے جنت ہوگی. میرے پیارو اپنے آپ کو سنبھالو, اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے. نبی نے صحابہ کے درمیان کہا تھا اگر جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے, اور صحیح پرورش کرنے کے بعد وہ گزر جائے دنیا سے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. ایک صحابی کے دل میں بات آئی, وہ کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ کے کہنے لگے آقا کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. اے مدینے کے تاجدار, سارے نبیوں کے سردار, کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ارے بڑے ادب کے دائرے میں سر جھکا کر کے وہ صحابی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میرے نبی بولے آپ بھی بولو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں ہو اور وہ ان کی صحیح پرورش کر لے جنت کا حقدار ہو جاتا ہے, اور اگر جس کی 3 نہ ہو اگر 2 ہوں آقا اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ جس کی اگر 2 بیٹیاں ہوں تو وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں بتا دیں. نبی نے فرمایا اگر جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے. ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے, آقا سب نے پوچھ لیا میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں, میری بھی فریاد سن لی جائے. نبی بولے تم بھی پوچھو. صحابہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں کیا پوچھیں گے, لیکن یہ صحابی کہنے لگے آقا آقا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دو اور اس کے گھر پہنچا دو, وہ بھی جنت کا حقدار ہے. پیارو ایک طرف تو بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھل رہا ہے, او ماں باپ جنت کے راستے پر بیٹیوں کی وجہ سے آ رہے ہو, جنت تمہیں مل رہی ہے. اور دوسری طرف نبی فرماتے ہیں سلاسہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے, ان میں سے ایک وہ ہے وہ دیوس ہے جو جنت میں نہیں جائے گا. دیوس کون ہے یہ بھی تو سن لو, جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہوں, جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہوں, جس کی بیٹیاں آدھی آدھی ننگی گھوم رہی ہوں, جس کی بیٹیاں چھتوں پہ چڑھ کے اشارے کر رہی ہوں, جن کی بیٹیاں موبائل چلا چلا کر کے گانے سن رہی ہوں, ارے جن کی بیٹیوں کا کھانے کا ڈھنگ شیطانوں جیسا, پینے کا ڈھنگ یہودیوں کی بیٹیوں جیسا, عیسائیوں کی بیٹیوں جیسا, پورا کلچر ماحول ہو اسلام کو داغ داغ کر رہی ہو, اگر چل رہی ہے تو چلنے کا ڈھنگ غیروں جیسا ہے, کھانے کا ڈھنگ غیروں جیسا ہے. ارے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو, بے پردہ گھوم رہی ہو, اور وہ ماں باپ اس کے پہناوے سے چلنے پھرنے سے ساری چیزوں سے راضی ہو, وہ ماں باپ دیوس ہیں, دیوس ہیں,
दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मेरी बात हो तो पलट दो, इनकी बात हो तो पलट दो, मुफ्ती साहब की बात हो तो पलट दो, ये तो नबी की बात है, नहीं पलट सकते, खुद पलट जाओगे। नबी की बात का इनकार नहीं कर सकते वरना मुनकिर और मुर्तद हो जाओगे। कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जो दयूस है वो जन्नत में नहीं जा सकता। अरे आज नई नई शादी होती है, शौहर उसको साड़ी पहनाता है, शौहर उसको फैशनीले कपड़े पहनाता है, मोटरसाइकिल पे घुमाता है, मेलों में घुमाता है, ठेलों में घुमाता है, कभी चूरन चाट खिला रहा है, कभी सोट बताशे खिला रहा है, कभी चाउमीन खिला रहा है, कभी मोमोज खिला रहा है, कभी बर्गर खिला रहा है, कभी ये सारी चीजें ठेले पे खड़े होकर के नंगे सार उसका आधा जिस्म दिख रहा है, सारे लोग देख देख के जा रहे हैं। अरे वही औरत दूसरों से मोबाइल पे बातें कर रही है, जब पूछा कौन है ये तेरा बात कर रही है तो गिजरा के कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और शौहरों सुन लो, कान खोल के सुन लो, ऐसा शौहर जो बीबी को बेपर्दा घुमाता हो, मेलों ठेलों में लेके जाता हो, वो शौहर दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। जरा थोड़ी सी बात और सुन लो, बात आगे बढ़ गई है तो सुनो। ये मुहर्रम शरीफ है, 10 मुहर्रम को तुम्हारे यहाँ पे करबला शरीफ में मेला लगता होगा। बोलो लगता है या नहीं लगता है? 10 मुहर्रम को मेला लगता है। हमारी तुम्हारी बहन बेटियां क्रीम लगा लगा करके, पाउडर लगा लगा करके, लाली लगा लगा करके, अच्छे कपड़े पहन करके, फैशनीले कपड़े पहन के मेले को जाती है। कितनी लड़कियां लड़कों से मोबाइल पे बात करने जा रही है। अरे क्या क्या नहीं होता है, बिसात खाने की दुकानें लग रही है तुम्हारे करबला में, गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, चूरन चाट की दुकानें लगी हुई है, पकौड़ियां टूट रही है, अंडे तले जा रहे हैं, हलवे पराठे के ऐलान हो रहे हैं, खिलौने बिक रहे हैं। अरे होश में आओ मुसलमान, होश में आओ। वो करबला जहां हुसैन की बेटी उसके मुंह पे थप्पड़ मारा जा रहा है, अरे वो करबला जहां हुसैन का 6 महीने का बेटा शहीद होकर के करबला की रेत पे लेटा हुआ है, अरे वो करबला जहां पर सैयदजादियों के दुपट्टे में आग लगा दी थी, जिनके खेमों में आग लगा दी है। तुझे मस्तियां सूझ रही है, तुम्हारी बेटियां मैकअप कर करके लड़कों से इशारे करने जा रही है। अरे होश में आओ, हुसैन की बहन को कितनी तकलीफ होती होगी, हुसैन की माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। वो करबला का मैदान, अली अकबर अल्लाह अल्लाह शहीद हुए लेटे हैं, वो करबला का मैदान हजरत अब्बास के बाजू कट चुके हैं, वो करबला का मैदान सैयदा ज़ैनब के बेटे औलो मोहम्मद छोटे से बच्चे करबला में शहीद हुए लेटे हैं, हजरत कासिम भी शहीद हुए लेटे हैं। अल्लाह अल्लाह, जिनसे मोहब्बत करने का हुक्म कुरान में है, हदीसों में आता है, वहां पे 3 दिन से न खाना है न पानी है। अरे जिन सैयदों पर अगर हम दुरूद ना पढ़े, हमारी नमाजें मुकम्मल ना हो, आज उनको प्यासा रखा गया, आज उनको भूखा रखा गया। अरे 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, तू कैसा हुसैन का मानने वाला है? तेरी बेटी चूरन चाट के पत्तों पे लड़ रही है, तेरी बेटी सोट बताशों पे लड़ रही है। अरे तू हलवे पराठे, तुम्हारे करबला में गोश्त के तबाब तले जा रहे हैं। होता ये मुसलमान की बेटी या मुसलमान का बेटा, ओ नौजवानों लफंगों से कह देना, तू भी नहीं खाता, तू भी नहीं पीता, तू रोजा रखता, 10 मुहर्रम को तेरा रोजा होता, 9 मुहर्रम को भी रोजा होता, या फिर 11 को भी रोजा होता, 10 मुहर्रम इसके आगे पीछे एक रोजा और रख लेता, 10 मुहर्रम को रोजा होता। तेरे
میری آنکھوں میں آنسو ہوتے، ظہر کی نماز پڑھتا ہوتا، قرآن پڑھ کے تو اپنے گناہوں کی پٹلیا سامنے رکھ کے کہتا مولا تجھے حسین کا واسطہ، تجھے حسین کے بچوں کا واسطہ، تجھے کربلا والوں کا واسطہ، میری ماں کی مغفرت کر دے، میرے باپ کی مغفرت کر دے، میرے بھائی کی مغفرت کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کے بچوں کو عطا فرما دے۔ ارے نبی کے بچے بھی خوش ہوتے، نبی بھی خوش ہوتے، رسول اللہ بھی راضی اور اللہ بھی راضی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے موضوع پہ آنا نہیں چاہ رہا تھا مگر بات نکل آئی، دل نہیں مانا، بول دیا۔ معاف کرنا کسی کو برا لگے، ذرا سوچو، غور کرو۔ ان کی والدہ تھی، اللہ عورتوں کو بٹھا کر کے اچھی اچھی باتیں کرتی تھی۔ کئی لڑکیوں کو انہوں نے قرآن پڑھا دیا، ہاتھ میں قرآن دیا، انہوں نے کریم پاؤڈر کی کٹ نہیں دی ہے۔ آج ہماری بچیاں اور کچھ نوجوان ایسے ہیں، بچوں کو کاندھے پہ اٹھایا میلے لے کے جا رہا ہے جیسے اس کے ابا کی شادی، انجوائے کر رہا ہے، انجوائے۔ اسے پتہ نہیں تمہیں اصلی تاریخ بھلا دی گئی ہے، اصلی تاریخ کون ہے؟ حسین پاک جو دہکتی ریت کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل پگھل آیا، اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں پیارے، پیچھے والوں آپ بولو۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، سب لوگ کہنا، دل سے کہنا یا حسین، یا حسین۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ یا حسین۔ پہلے جیسے چاند، پتہ نہیں آج نہیں ہوا نا، ابھی تک کی شہادت نہیں ہے کہ چاند نہیں ہوا۔ کل سے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دو، 10 محرم تک جتنا پڑھا جائے یا آگے تک بھی، اور پھر شربت بناؤ، بریانی بناؤ، کھچڑا بناؤ، بچوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، دوستوں احبابوں کو حسین کا لنگر لٹاؤ، کھلاؤ، اور اس کا ثواب کرو، اس کا ثواب حسین کی روح کو پہنچاؤ اور ان کا واسطہ دے کے اپنے لیے مغفرت چاہو۔ بے شک۔ یہ حسینیوں کا کام ہے۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، اور جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو پکا سچا غلام حسین بنائے۔ مولا اس میں جو غلطی ہو گئی ہو مولا معاف فرما دے۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔